حضرت مولانا محمد نعمان دامت برکاتہم جو پڑوس کے ملک کے ایک جید عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مصباح الظلام اور سعادت الدارین ان دو کتابوں کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ بڑا زبردست واقعہ ہے۔ حضرت شہر ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا روزانہ کا ایک معمول تھا کہ میں کھلے میدان میں چلا جاتا تھا، جہاں پر جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اگر کسی کا جنازہ آتا تو میں نماز پڑھ لیتا تھا، اور اگر کسی کا جنازہ نہیں ہوتا تھا تو میں اپنے گھر پر واپس چلا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس میدان کے اندر گیا اور وہاں پر کوئی نہیں تھا، تو اب بس میں نکلنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ میں نے دو لڑکوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں لڑائی کر رہے، فائٹ کر رہے، اور ایک بندے نے دوسرے کو زخمی کر دیا۔ میں ان کے پاس گیا یا وہ میرے پاس آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار تم دونوں نے جو لباس پہنا ہے وہ اون کا لباس پہنا ہے، شریفوں والا لباس تم نے پہنا ہے اور کام تمہارے شریروں والے ہیں، کیوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہو، اس طریقے سے جھگڑتے ہو؟ تو جس بندے نے دوسرے کو زخمی کر دیا تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہی ہے کیا کہتا ہے؟ حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس بندے کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور صدیق اکبر تو ایمان لائے تھے لیکن ایمان لانے کے بعد نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، صحابہ کرام نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی۔ یہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر بھی حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈائریکٹ اس بندے کی بات پر یقین نہیں کر لیا، اس بندے کو پوچھا کہ کیا تیرے ایسے ہی عقائد جیسے یہ بندہ بیان کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے ایسے ہی عقائد ہیں۔ حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اچھے انسان کو، اس اچھے بندے کو جو سنی تھا، جس کے عقائد بالکل ٹھیک تھے، اس کو کہا کہ دیکھ اس کو چھوڑ دے، یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں کر لے گا۔ تو جو یہ سنی بندہ تھا نا، جس کے عقائد بالکل ٹھیک تھے، اس نے کہا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ نہ کر لے اور میں اپنی آنکھوں سے اس فیصلے کو دیکھ نہ لوں، میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں فیصلے کو دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یار فیصلہ اب تو کس طریقے سے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں اس دنیا میں، اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں آنے والا ہے نہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب تو کیسے اللہ رب العزت کے فیصلے کا انتظار کرے گا؟ یہ بات چیت چل رہی تھی کہ وہاں پر پاس میں شاید کوئی مجوسی ہوگا یا کوئی بندہ ہوگا، اس کا ایک بہت بڑا کمرہ تھا، اور اس کمرے کے اندر اس نے آگ جلائی ہوئی جسے ہم کہتے ہیں آتش دان، وہاں پر ایک بہت بڑی آگ جل رہی تھی۔ تو بندہ کہتا ہے کہ ایک راستہ ہے، ہم دونوں اس آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے اور دعا کریں گے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور اللہ رب العزت کو محبوب ہوگا وہ بندہ بچ جائے گا، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ بندہ جل جائے گا۔ اور وہ بندہ گیا ہے اس آتش دان، اس آگ کے مالک کے پاس، اور کہا کہ ہمارے درمیان اس طریقے سے جھگڑا ہوا ہے اور ہم نے یہ شرط لگایا کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں گے آگ میں، اور فیصلہ اللہ رب العزت میرے اور اس کے درمیان کر لے گا۔ تو اس نے کہا کہ یار تم دونوں اس طریقے سے مت کرو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپس میں جو تمہارا اختلاف ہے تم بیٹھ کر اس کو ختم کر لو، یہ تم کیوں خودکشی کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہو؟ اگر کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم یہ کام کر رہیں گے۔ یہ دونوں وہاں پر آگ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو اہل حق میں سے تھا، جس کے عقائد ٹھیک، تو اس نے رافضی شیعہ کو یوں کہا کہ پہلے تو اس آگ میں داخل ہوتا یا میں اس آگ میں داخل ہو جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے تم داخل ہو جاؤ، کیونکہ ڈر تو اس کو بھی تھا کہ میرے عقائد تو غلط ہے۔ اس نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ۔ تو اس بندے نے اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اور رتبہ
افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ ابوبکر جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، تیرے نبی کو بہت زیادہ انہوں نے ساتھ دیا ہے، ہجرت کے موقع کے اوپر وہ تیرے نبی کے ساتھ میں تھے، اور جب ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس میں دو میں کے دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں یوں کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے اللہ، اس وقت بھی یہ خطاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تھا کہ ابوبکر فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس بندے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے، پھر اس نے کہا کہ اے اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عمر بن خطاب کا ہے، کہ جس کے ذریعے سے آپ نے اسلام کو غالب کر لیا ہے اور حق اور باطل کے درمیان جدائی کر لی ہے، اور ان کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ جن کے نکاح میں تیرے نبی کی دو بیٹیاں موجود تھیں، اور تیرے نبی کی خواہش تھی کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی کہ میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے نبی کے اوپر اپنا بہت سارا مال لٹایا ہے، اور وقتاً و فوقتاً انہوں نے تیرے نبی کا ساتھ دیا ہے اور تیرے نبی کو اپنے مال کے ذریعے سے مدد کی ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو تیرے نبی کے چچا کے لڑکے ہیں اور تیرے نبی کے داماد بھی ہیں، حسنین کریمین کے والد بھی ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر بھی ہیں۔ اور اس طریقے سے اس نے مناقب بیان کی اور دیگر بھی باتیں کی اللہ رب العزت کے سامنے۔ پھر یوں کہا کہ اللہ، میں اس آگ میں داخل ہوتا ہوں، اگر میرے عقائد ٹھیک ہے، میرے عقائد درست ہیں، شریعت اور سنت کے مطابق ہیں، تیری رضا کے مطابق ہیں، اے اللہ میں اس آگ میں داخل ہوتا ہوں، اس آگ کو تو میرے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دے، جیسا کہ تو نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر لیا تھا تیرے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ تیرے نبی کے لیے جس طریقے سے تو نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، میرے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کر لے۔ اور یہ کہہ کر وہ بندہ اندر چلا گیا۔ اب باری آئی اس رابضی بندے کی، اس نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور جو اس کے غلط عقائد تھے جس کو وہ صحیح سمجھتا تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ میرا عقیدہ یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، اور اس طریقے سے ایران قرآن کی دیگر باتیں کی جو ہم اپنی زبان سے نکالنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اور وہ بندہ بھی اس آگ کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ علماء کرام نے کتابوں میں واقعات میرے دوستوں لکھے ہیں۔ اس کے بعد جو آتش تان تھا، جس کی وہ آگ جل رہی تھی، اس نے کہا کہ اتنی بڑی آگ ہے، اتنی بڑی چنگاریاں اڑ رہی ہیں، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی بندہ بچ سکتا ہے۔ اس نے دروازے کو بند کیا اور وہ بندہ وہاں سے نکل گیا۔ حضرت شہر ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کا تذکرہ فضائل اعمال میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس طرف چلتا کبھی اس طرف چلتا، لیکن میری نگاہیں اسی آگ اور اسی آتش دان کے اوپر تھی کہ معاملات اللہ رب العزت کا آئے گا اور فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ فرماتے کہ میں اس طریقے سے چکر لگا رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور اندر سے وہی پہلا بندہ جس کے عقائد ٹھیک تھے وہ باہر نکل رہا ہے۔ جب میں نے اس کو بالکل صحیح سلامت دیکھا، میں چونک گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کی پیشانی کو چوما، اور میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ فرمایا کہ جب میں اندر داخل ہوا نا، تو کوئی آیا بندہ اور مجھے کسی جگہ پر لے جایا گیا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ بچھونے وہاں پر بچھے ہوئی ہیں، ایک نشستہ گاہ تھی، اور وہاں پر قسم قسم کے قالین بچھے ہوئے ہیں، وہاں پر خوبصورت پھول اور پھل وغیرہ بھی موجود ہیں، اور مجھے وہاں پر جا کر سلا دیا گیا، اور مجھے یوں کہا گیا ہے کہ تم ادھر سو جاؤ۔ میں سو گیا۔ اس کے بعد کیا معاملہ ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ کوئی جگانے والا میرے پاس آیا، اور اس نے مجھے جگایا، اور اس نے یوں کہا کہ اٹھو، تمہارا یہاں سے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، اور تمہاری نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، لہٰذا تم کو نماز بھی پڑھنی ہے، اس لیے تم یہاں سے نکلو۔ میں نکلنے والا تھا، اس نے کہا کہ ادھر رک جاؤ، ہم کسی کو بلانے کے لیے بھیجتے ہیں جو اس آگ کا مالک ہے۔ آگ کا مالک وہ بندہ یوں کہتا ہے جو باہر صحیح سلامت نکلا ہے، آگ کا مالک آیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بندہ تو صحیح سلامت ہے، تو وہ دوسرے بندے کو لوہے کی وہ جو روڈ آتی ہے، جو ہے پائپ آتی ہے،
اس کے ذریعے سے تلاش کر رہا تھا، اور یہ کسی جگہ پر مار رہا تھا، اچانک اس نے ایک جگہ پر مارا تو جو بندہ اندر تھا نا، جو رافضی اور شیعہ تھا، اس کے سر کے اندر وہ جو لوہے کی روڈ تھی وہ اندر چلی گئی، کھینچ کر اس کو باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں لوگ کہ پورا وہ بندہ جو تھا رافضی وہ کوئلہ بن چکا تھا، اور اس کی پیشانی کے اوپر 2 لائن لکھی ہوئی تھی۔ پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا تھا ھذا عبد طغى وبغى وکفر بأبی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما وآئس من رحمت اللہ۔ کیا لکھا ہوا تھا کہ اس بندے نے سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، اور اس بندے نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی صحابیت کا انکار کیا ہے، ان کے اسلام کا انکار کیا ہے، اور یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ جو کوئلہ بن گیا تھا نا، اس بندے کے سر کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی، باہر رکھا گیا، اور اس واقعے کی خبر بہت جلد لوگوں کے درمیان پہنچ گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن تک لوگوں نے اپنے کام دھندے بند کر لیے، دکانوں کو بند کر لیا، کام پر نہیں جاتے تھے، اس بندے کے پاس آتے تھے، ایک بندے کو عبرت کی نظر سے دیکھتے تھے، دوسرے سے اس کی کارگزاری سنتے تھے، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 4000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ 4000 لوگ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، انہوں نے اپنے عقائد سے توبہ کی، ان کی اسلام کو قبول کیا، اور اس طریقے سے ان کی صحابیت کو قبول کیا، اور اپنے غلط عقائد سے توبہ کر کے وہ حقیقی معنوں میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو۔